بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ نکال باہر کرے گا جو تم چھپاتے ہو۔ چھپانا بھی کس سے ہے؟ اللہ تو دلوں کی گہرائیوں تک کو بھی جانتا ہے۔ جو چیز ہم ساری دنیا سے چھپا لیتے کئی دفعہ اپنے آپ سے بھی چھپا لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے۔ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہمیں یہ خیال جو ہے اس کو اپنے اندر پختہ کرنا ہے، اور ایک دفعہ جو اس خیال پہ جم جائے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ بلیو کریں اس کی زندگی بدل جائے گی۔ مجھے تو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ ایک تسبیح کر دینی چاہیے سارا وقت، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا احساس جاگ جائے ہمارے اندر کسی طرح سے عقیدہ آخرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ نکال باہر کرے گا۔ ہم کوئی چیز کسی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں سب کچھ بولیں گے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ گواہی دے دے گا، اور وہ بولیں گے ہمارے حق میں بھی اور ہمارے خلاف بھی بولیں گے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہے نا وہ گواہی دے گا اس دن، یہ بولے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اور آپ نے وہ بھی حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ قیامت کے دن سورۃ بقرہ اور سورۃ ناس جو ہے نا وہ بادل کے سائے کی طرح انسان کے اوپر ہوں گی۔ آپ دیکھیں قیامت کے دن میں کیا حشر ہوگا، گرمی کا وہ عالم ہوگا کہ پسینے انسان کی کان کی لو تک آ جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن یہ صورتیں جو ہیں وہ ایک بادل کی طرح انسان کے اوپر سایہ کریں گی۔ الحمدللہ، اور یہ قرآن گواہیاں دے گا، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اب قرآن کا دیکھیں، پورا قرآن پڑھنے میں آپ صرف یہ دیکھیں کہ پورے قرآن کا یہ ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ، یہ تو ہر کوئی مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کو سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ کا ہونا تو ہر ایک کو پتہ ہے۔ ہمارے اندر صرف یہ چیز پکی ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھیں قیامت کے دن بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو جنت کے اندر چھوڑ کے واپس آئیں گے، 4 دفعہ بتایا ہوا ہے کہ جائیں گے واپس آئیں گے، پھر اور لوگوں کو لے کے جائیں گے، سفارش کریں گے، لے کے جائیں گے، اور آخر میں جو لوگ رہ جائیں گے وہ صرف 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوگا اور قرآن نے ان کو روکا ہوگا، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا۔ اور شرک جو ہے یہ اتنی باریک چیز ہے کہ اس کو جاننا اور اس پہ قائم یہ رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھنا اس شرک سے۔ کئی دفعہ جب وہ آیت میں پڑھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا ہے، تو یہ بڑے ڈر کی بات ہے کہ الہ کس وقت ہم بناتے ہیں؟ جس وقت ہم ایک چیز کو لیتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں بہت آسان سی، کہ اب نماز کا ٹائم ہے، آپ کا ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے، اب ڈرامہ 1 گھنٹے میں لگتا ہے نا، آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے ابھی میں نماز پڑھ لوں گی، چلو ابھی تو ٹائم نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لوں گی، اور یا تو کبھی ایسا بھی ہے کہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے آپ دوسری چیز کے اوپر اپنا دھیان لگا رہے ہو۔ اللہ کو کب پسند ہے ایسا سب کچھ؟ بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے جو بندے ہیں نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارد گرد گھوم جاؤ، پوری زندگی صبح سے رات تک اللہ کے احکامات کے ارد گرد گھوم جاؤ، خود بھی سکون رہے گا۔ اب دیکھیں جب ہم نیکی کرتے ہیں نا تو ہوتا کیا کہ ہمارے دل میں سکون ہوتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم نیکی کرتے ہوئے خوشیوں سے ہمارے چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ ہم کوئی کسی کی ہیلپ کراتے ہیں، کسی غریب کو تھوڑے سے پیسے دے دیں گے، یا کسی کے بچے کی فیس دے دیں گے، یا کسی کے گھر میں کھانا ڈالیں گے، آپ دیکھیں وہ صرف وہ لمحہ نہیں، اتنی جلدی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی جلدی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، وہ تو اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہے کسی کا کچھ بھی، کہ آپ کے دل کے اندر خوشی جاگ اٹھتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ملین سے بھی وہ خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو خوشیاں دیتے ہیں نا اس پہ شکر منانا چاہیے،
اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے تو ہوتا کیا، ہماری زندگی میں بے چینیاں آ جاتی ہیں، ہماری روح جو ہے نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم بے چین کیوں ہیں، ہم بھاگتے ہیں، ادھر بھاگیں گے، آج ہم بور ہو رہے ہیں ونڈو شاپنگ کرنے نکل جائیں گے، ہم بور ہو رہے تھے، اپنا وقت کیسے کیسے ہم ضائع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا رب جو ہے نا، جو ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور اتنی آسان نوکری ہم لوگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جب باہر نوکری کرنے جاتے ہیں تو ایسے تو نہیں کوئی پے دے دیتا آپ کو کہ جیسے ایسے جی آپ آئے تھے، آپ اس دن آئی تھی، آپ مجھے بڑی اچھی لگی، 1 مہینے کے بعد آپ کا پے چیک آپ کے گھر آ جائے گا۔ نہیں ہوتا نا۔ تو پھر رب عظیم سے ہم کیسے یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی کرم ہم پہ کرتا رہے گا جب ہم کچھ بھی نہیں ایسے کریں گے۔ ہم تو اتنی ماری باندھی نیکیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہم سوچتے ہیں کہ آج کی بس ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، ہم نے اپنا پورا کام کر دیا، بس ختم۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہی ہماری زندگی کا حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب عقل رکھتے ہو، الحمدللہ۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی خوشخبری دیتے ہیں کہ عقل ہے، جان بوجھ کے بیوقوف نہ بنو۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم پہ پرابلمز نہیں آتی ہیں کیا، مشکلیں نہیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر ہوتی ہے، وہ گزرتی ہے، ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جب بھی تم پہ کبھی کوئی مشکل آتی ہے نا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کے جب آنسو گرتے ہیں، جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں وہ آنسو۔ اب دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جس وقت رونا آتا ہے نا، ان آنسوں کو کیش کیا کریں۔ جو آنسو آپ کے خشیت الہی سے گرتے ہیں نا، وہ آنسو فرشتے زمین پہ بھی نہیں گرنے دیتے، وہ یہاں سے اٹھا لیتے ہیں الحمدللہ۔ ایک ہمیں تو نیند ہی اتنی آتی ہے، اب رات کے سوئے فجر میں اٹھنا بھی ایک کتنا بڑا کمال لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوئی چیز اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اپنے پاس بالکل نہیں رکھے گا، وہ فوراً اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو، میرے خامند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اللہ سے اسی طرح سے جب دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں بھی کرے گا۔ اور اسی طرح سے دیکھیں خشیت الہی یہ جس انسان میں آ جاتی ہے نا، اس کی دعائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ قبول کرتا ہے، وہ سنتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب تم سجدے میں ہوگے سنوں گا، جب تم خاص طور پہ مسجد کے اندر ہوگے میں سنوں گا، جب کعبہ کے اندر ہوگے سنوں گا، یہاں پہ ہوگے سنوں گا۔ وہاں پہ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اب بندہ جس وقت مجھے پکارتا ہے میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ اب آگے بھی دیکھیے نا، ہم یہاں تک تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، ہم تو جب بھی مانگیں گے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ رب میں اتنی محبت، اتنی چاشنی، اتنی پیار ہے جس کی کوئی حد نہیں کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے تھام لیا، جس نے مجھے ہدایت دی، جس نے مجھے وہ راستہ دکھایا کہ اتنی مشکل اس دنیا میں چلنے کو مجھے بتایا کہ یہ راستہ سیدھا ہے۔ اور شیطان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا، کیونکہ تم کہہ رہے ہو نا کہ تم بہکاؤ گے، جاؤ بہکا لو۔ بتا بھی دیا ساتھ ساتھ کہ دیکھو ایسے ایسے شیطان بہکائے گا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ لیکن ساتھ اس کو چیلنج بھی کر دیا کہ تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے متقی بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ہم تو اپنے رب کا غرور ہیں، انشاءاللہ ہم مسلمان اپنے رب کا غرور ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ قدم قدم پہ سوچ کے قدم اٹھاؤ کہ تم کس کے بندے ہو۔ جو سب سے زیادہ ہے نا وہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے راستے آسان کر دے اور مجھے خیر کا دریا بنا دے۔ یا اللہ مجھ سے ایسی خیر پھوٹے کہ میں ہر ایک، دیکھیے کتنی آسان ہے اسمائل دینا۔ آپ نے کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، آپ نے تو نیکی کر گئے نا۔ آپ نے کسی کو سلام کر دیا، اب دیکھیں بھاگا کریں، کبھی بھی کسی کو سلام کرنے کا کتنا اجر ہے، 30 نیکیاں اس پہ بھی مل جاتی ہیں۔
کچھ بھی نہیں السلام علیکم کہہ دیا، اگلے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے اس سے زیادہ نیکیاں کما لی۔ تو مت انتظار کیا کرے کہ وہ سلام کرے تو جواب دوں گی، خود بڑھ کے آگے نیکی کما لیا کریں۔ اور اتنی آسان آسان نیکیاں، صبح سے رات تک آپ دیکھو نیکیاں ہی نیکیاں، اگر آپ سوچ کے یہ کرو، اللہم اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے قبل الموت، یہ بہت مانگا کرے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری موت سے پہلے ہمیں تو معاف کر دینا، ورحمنا، اور ہم پہ رحم کرنا، عند الموت، موت کے جو ہمارا وہ وقت آئے گا نا موت کا، اس وقت ہمیں تو معاف کر دینا، ہم پہ رحم کرنا، ولا تعذبنا، اور نہ تو ہمیں عذاب دینا بعد الموت، موت کے بعد، ولا تحاسبنا، اور اللہ ہم سے حساب نہ لینا یوم القیامہ، قیامت کے دن، انک علی کل شیء